بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے کہ بادام کڑوے نہ ہوں۔ بادام کڑوے کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھا لو۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ چائے ذہنی تھکن کو کم کرتی ہے اور توانائی بخشتی ہے۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کے کمزور ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ جو صبح نہار منہ ایک سیب کھاتا ہے اسے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ دن میں 1 یا 2 بار کھیرا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھایا کرے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مچھلی کا استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ سبز چائے گرین ٹی وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کیلے کھایا کریں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ بھلے اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور سبق کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کی جھریاں چھائیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ چائے پینے سے بدن میں چربی نہیں چڑھتی۔ ایک دم ہرگز پانی زیادہ نہ پئیں۔
روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلا دیں، پیٹ کے کیڑے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اگر وہ کچھ کھا بھی لیں تو ان کے بدن کو کھایا پیا نہیں لگتا۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہو تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اسٹرابری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دیا جائے تو جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ کو اور ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے، جو کہ جلد پر بڑھاپا جلدی لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی والے آلو بخارا کھایا کریں، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ روٹی جب بھی کھاؤ تو 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو۔ روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں گرم چائے سکون دیتی ہے۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن، سونف ہم وزن لے کر ایک باریک سا سونف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس سے بدہضمی کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے وہ جلد ہی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کمزور ہو تو وہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے دل کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ زیادہ گوشت کو بغیر فریزر کے محفوظ کریں۔ اگر آپ زیادہ گوشت کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر گوشت کو دھوپ میں سکھا لیں، سوکھا ہوا گوشت استعمال کریں۔ یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سوکھی سی ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ ناشپاتی کھانے سے جلد بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ دہی اور اس میں 50 گرام سرسوں کا تیل ملا کر پیٹ کی خوب مالش کریں۔ لٹکا ہوا پیٹ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں
پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بانجھپن کی بیماری کے اندر بھنڈی اور گوبھی کا استعمال زیادہ کیا کرو، اس سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کم از کم دن میں 8 سے 10 گلاس پانی کی پیا کرو، آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ چائے پینے سے نیند کی کمی اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسبگول کا چھلکا نمک والے پانی کے ساتھ پی لیجئے، اس سے حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں اور انجیر کھائیں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے سے فائدہ ہوگا۔ روزانہ کچھ وقت خاموشی میں گزاریں، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے، اسے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اسے سکون ملے گا۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے آنکھوں کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ دل کے لیے، صحت کے لیے انتہائی مزید ضروری ہے۔ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو سکتی ہیں اور آپ کے جبڑے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک اور لیموں والی چائے سر درد میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ بخار تنگ کرے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مسلنے سے بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ انگور کا استعمال پھیپھڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مفید ہے۔ جگر کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے اور اسکن چمکتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کوئی جلد کی بیماری نہیں لگتی۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو تو جان میں جان آ جائے گی۔ روزانہ 2 سے 3 کچی گاجریں کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ صبح کو انگور کھا لیا جائے تو بدن کی جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں ہے، ہمیشہ ٹائٹ رہتی ہے۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، بدن میں طاقت بڑھے گی۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، تھکاوٹ فوری دور ہو جائے گی۔ فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کا خون پتلا ہو وہ پالک استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ بھی پالک استعمال نہ کریں۔ آٹے میں لیموں ڈال کو آٹا کبھی جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں، وزن آسانی سے کم ہو جائے گا۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹھا بولزم کا سبب بنتا ہے۔
دہی کو کسی بھی کھٹے پھل کے ساتھ مت استعمال کریں اور نہ ہی گرم روٹی کے ساتھ استعمال کریں۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا دو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگائیں، بال لمبے اور گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار لازمی ایسا کریں۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور نظر تیز ہوتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ فالسے دل، جگر اور معدے کے لیے بہت مفید ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو۔ چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور ایسے گھر کا رزق بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جائیں گے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ نظر کمزور ہو یا پھر کان بہرے ہوں تو سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لے کر ناف پر اور پیر کی انگوٹھوں پر مالش کرو۔ نظر بھی تیز ہو جائے گی اور کم سنائی دینے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ گنے کا رس پیو، آنکھوں میں کشش آ جائے گی اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتی ہے، معدے کو تندرست رکھتی ہے۔ کھجور صبح نہار میں اٹھ کر 2 دانے کھا لو۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی کبھی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، اس سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ جو کھانے کے بعد زیادہ پانی پیتا ہے اس کا جسم غبارے کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے ڈال دو۔ 90 سال کی عمر کے ہو جاؤ گے لیکن کبھی کان بہرے نہیں ہوں گے اور تیز سنائی دے گا۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی خوب مالش کرو اور سستی دور ہو جائے گی اور آدھے گھنٹے کے بعد نہا لو۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ شہد کی کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہے گی اور چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔